أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ اسلامک ورلڈ ٹی وی کے دوستو السلام علیکم۔ دوستو جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے چینل پر ہم لوگوں نے ایک کیمپین چلائی ہوئی ہے، توبہ کیمپین جس کیمپین کا نام ہے۔ اس کیمپین کے اندر ہم رمضان المبارک کے اس برکتوں والے مہینے کے اندر ہر روز ایک گناہ کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ تو دوستو جیسے کہ فرسٹ رمضان کو ہم نے آپ کو شرک کے بارے میں بتایا تھا، آج کی یہ ویڈیو ہماری دوسرے گناہ کے بارے میں ہے۔ تو دوستو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ویڈیو پسند آنے پر ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیں کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور اس کیمپین میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شامل کریں۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ لیکن اس سے پہلے ہمارے چینل کے سبسکرائب بٹن پر کلک کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ دوستو جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ کل ہم نے اسلام میں سب سے بڑے گناہ شرک کے بارے میں بات کی تھی۔ شرک کے بعد جو سب سے بڑا گناہ اسلام میں ہے، جس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ اسلام میں شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ فرض نماز جان بوجھ کر قضا کر دینا۔ حدیث شریف میں موجود ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اکبر الکبائر کیا ہے، مطلب کہ کبیرہ گناہوں میں بھی سب سے بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں؟ ایک تو ہے کبیرہ گناہ، ایک ہے کبیرہ کے بھی کبیرہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی غیر کو شریک کر دینا۔ صحابی نے پوچھا اس کے بعد؟ تو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا نماز کا قضا کر دینا۔ تو میرے دوستو اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے ہم لوگوں کو کہ جس بات کا اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر سینکڑوں مرتبہ حکم دیا ہو، کوئی پارہ قرآن پاک کا ایسا نہیں جس کے اندر اللہ پاک نے نماز کا ذکر نہ کیا ہو۔ اقیم الصلاۃ یقیمون الصلاۃ، یہ الفاظ قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ آئے ہیں۔ تو اس کا اس قدر اہتمام اور اتنی زیادہ تاکید، یہاں تک کہ کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں کسی مجتہد نے یہ کہا ہو کہ فلاں گناہ کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے، لیکن نماز ایک واحد ایسا گناہ ہے جس کے بارے میں فقہا کا مذہب یہ ہے کہ نماز چھوڑ دینے سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی یا قضا کر دی تو وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اس کا نکاح بھی ٹوٹ جائے گا۔ توبہ کیے بغیر اگر مر جائے تو ایسے شخص کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا بھی جائز نہیں۔ لیکن جمہور علماء کا مذہب یہ ہے کہ انسان کافر نہیں ہوتا، یعنی کفر کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ پہلے زمانے میں جب بے نمازی نہیں ہوتے تھے دنیا میں، یہ تو اب یہ ایک بدعت چل پڑی ہے دنیا میں، اس وقت تو ایسا تھا کہ مسلمان ہو اور نمازی نہ ہو ایسا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تو اس وقت ایسے واقعات ہوتے تھے کہ اگر کسی بے نمازی کی موت ہو گئی تو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کرتے تھے۔ آج کل تو چونکہ بے نمازی ہی ہیں، اگر مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا چھوڑ دیں تو میرے خیال میں قبرستان میں صرف محلے کے 8 آدمی ہی دفن ہوں گے، باقی جو 8 لاکھ ہیں وہ پھر عیسائیوں یا کسی اور مذہب کے قبرستان میں ہی دفن ہوں گے۔ تو اس وجہ سے حالات کے حساب سے بھی جو فتویٰ ہے وہ بدل جاتا ہے۔ تو میرے دوستو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں بہت زیادہ سختی ہے، اس کو آسان مت سمجھیے آپ۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے اور مشرکین کے درمیان، مطلب کافروں کے درمیان اگر کوئی چیز فرق رکھتی ہے تو وہ نماز ہے۔ ہر وقت تو کسی کے چہرے پر نہیں لکھا ہوتا کہ یہ کافر ہے یا مسلمان ہے۔ تو پیارے آقا علیہ السلام نے ایک مثال دے دی کہ بھائی جب اذان ہوگی تو جو شخص نماز کی تیاری کرے گا تو وہ مسلمان ہے، جو نماز کی تیاری نہیں کرے گا، اپنی دکان میں اپنے کاروبار میں مشغول ہے، کسٹمرز کے ساتھ بیزی ہے، تو وہ مسلمان نہیں ہے، کیونکہ اس نے اللہ کے حکم کو جھٹلا دیا۔ تو دوستو یہ ایک واضح فرق ہے مسلمان اور کافر کے اندر، تو اس لیے اس کا بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے۔ تو دوستو آپ کو جیسے ہم نے بتایا تھا کہ ہم 30 دن میں ایک ایک گناہ روزانہ آپ کو بتائیں گے، یہ 30 بڑے بڑے گناہ آپ کو بتائیں گے، ایسے گناہ جن گناہوں پہ جہنم کی وعید ہو۔ تو دوستو جن گناہوں پہ جہنم کی وعید ہوتی ہے وہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہوتے، جو ہم سے چھوٹی موٹی خطائیں ہو جاتی ہیں تو وہ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میں ویسے ہی معاف کر دیتا ہوں،
نمازوں سے معاف ہو جاتے ہیں. جیسے آپ فجر کی نماز پڑھنے آئے، فجر سے لے کر عشاء تک آپ نے ساری نمازیں باجماعت مسجد میں جا کر ادا کی، اور جو ہماری بہن بہو بیٹیاں ہیں انہوں نے گھروں میں ادا کی. جیسے ہی اذان ہوئی پہلے وقت میں انہوں نے نماز ادا کر لی، تو فجر کی نماز سے لے کر عشاء کی نماز تک انہوں نے پابندی کے ساتھ نماز کا اہتمام کیا، تو اللہ پاک ان کے تمام گناہوں کو، جو صغیرہ گناہ جو کہلائے جاتے ہیں، وہ معاف فرما دیتے ہیں. جو کبیرہ گناہ ہوتے ہیں وہ سچی توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے. تو میرے دوستو، ان چیزوں کا ہمیں خاص خیال کرنا چاہیے. آج جس گناہ کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا ہے، جان بوجھ کر فرض نماز کو قضا کر دینا، تو اس گناہ سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے. رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اس مبارک مہینے کے اندر ہماری نماز کی عادت بن جائے گی، تو رمضان کے بعد بھی ہم اپنی اس عادت کو کنٹینیو رکھیں، تاکہ ہمیں یہ عادت پڑ جائے اور ہم اس گناہ سے سچی توبہ کر لیں انشاءاللہ. تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ تمام دوستوں تک یہ ویڈیو پہنچ جائے اور تمام دوست اپنی عادت کو بدل لیں اور نماز کے پابند ہو جائیں. تو دوستو، اگر یہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ضرور ملتا رہے. ہماری اس کیمپین کا حصہ بن کر اور ان ویڈیوز کو شیئر کر کے ثواب دارین حاصل کریں. تو دوستو، اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. السلام علیکم.